بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذلک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض ھذا الادنی ويقولون سيغفر لنا إن يأتهم أرض مثله يأخذوا ولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل۔ وقطعناہم فی الارض امما، پھر اس تو بعد وہ ہلاک ہو گئے جڑے باقی بچے، انہوں نے اساں مختلف طبقے دنیا تے پھیلا دیتا۔ وقطعناہم فی الارض امما، انہوں نے مختلف جماعتیں مختلف ممالک کے چلی گئیاں، ادھر ادھر زمین دے مختلف حصیاں چلے گئے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، انہاں ایسے لوگ بھی ہیں جڑے اصالح اللہ دی اطاعت کر دے، اور وچ ایسے بھی ہیں جڑے گناہگار بھی ہیں، ملے جڑے لوگ ہیں۔ اساں اس قوم نو متفرق کر دیتا، وسیع زمیناں دے دیتیاں، آپ علاقے تک کے تے چلے گئے، جا کے زمیناں آباد کر لیاں، بستیاں بنا لیاں، اتھے رہ کے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پھر انہوں نے ایسا چھوڑ نہیں دیتا، کدی انہوں نے بہت مہربانی کی تھی، بارشاں بر وقت ہو گئیاں، فصلاں ہو گئیاں، آزادی ہو گئی، انہوں نے مال و دولت مل گیا، آزمائش کی تھی کہ خوشحال ہو کے میرا شکر ادا کریں۔ کدی انہوں نے مصیبت بھیج دیتی، بارشاں نہیں ہوئیاں، فصل نہیں ہوئے، مال و دولت دی تنگی آ گئی، اولاد دی تنگی، کوئی بیماری آ گئی۔ ایک طریقے فطرت ہے، دوسرا طریقے نال انسان آزمایا ویندا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ دو طریقے نہ آزمائش دے، کدی اللہ فراخی بھیج دے، نہ صحت دے دے، نہ اقتدار و اختیار دے دے، نہ مال و دولت دے دے، نہ مال و اولاد دے دے، نہ اور بندے نو چاہیے کہ اس ویلے اللہ دا شکر ادا کرے۔ اور کدی اس تے مصیبت آویندی، پریشانی آویندی، بیماری آویندی، اس ویلے بھی اللہ دا بارگاہ نو چھوڑے نہیں، بلکہ اللہ دی اطاعت کرے اور اللہ کو دعا منگے کہ اس مصیبت کو نجات دے اور بہتری اور آسانی بھیج دے۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے آکھا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کتنا ہی ہو فہیم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کتنا ہی ہو فہیم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا بندہ کتنے ہی بظاہر سمجھدار، پڑھیا لکھیا، عقل مند ہوئے، لیکن آدمیت دی پہچان ہے، آدمی ہوئے، بندہ ہوئے جساں عیش اللہ دی یاد رہے اور تیش خدا دا خوف رہے، غصے چاہ کے اللہ دی نافرمانی نہ کرے، عیش سودگی چاہ کے بھی اللہ دی نافرمانی نہ کرے۔ سو فرمایا بلوناہم بالحسنات والسیئات، اساں انہاں تے آزمائش جاری رکھی، انہاں تے مصیبتیں بھی آئیاں، انہاں تے فراخی بھی آئی، لعلہم یرجعون۔ یہ تنگی فراخی، یہ سارا آزمائش ابتلا بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا کہ انسان نو اللہ نے ضمیر دیتا، سوچ دیتی ہے، قلب دیتا، ہوش دیتی ہے، خرد دیتی ہے، علم دیتا، وہ تجزیہ کر کے نتیجے تے پہنچے کہ برائی مینو نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ تجزیہ کرے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرے اتنے احسان ہیں اس دے، میں اس دے نال اپنا تعلق درست کراں، اس کی عبادت کراں، اس کی بارگاہ سرخرو ہواں۔ یہ مصیبتاں اور آسائشاں دی جڑی آزمائش اور امتحان ہے، یہ اس واسطے ہوندا کہ بندے نو جڑی استعداد اللہ دیتی ہے وہ تجزیہ کر کے تو اپنی صحیح حیثیت نو متعین کر کے اللہ دی بارگاہ سرخرو ہوئے۔
فطری طور تے اللہ نے بندے نو ایک استعداد دیتی ہے جس دا وہ استعمال کرے تو ہدایت پا جائے. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون ارض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. فرمایا عجیب گل یہ ہے کہ انہوں تو بعد پھر انہوں دے آگے گدی نشین یا صاحبزادے یا انہوں دے قائم مقام اور موروثیت چل پئی. یہ موروثیت ایک بڑی عجیب بیماری ہے. اسلام نے اعتبار ہاں باپ تو بعد بیٹے اگر اہلیت ہے تو ضرور اس کی جگہ تے آ سکتا, لیکن اہلیت نہیں تو پھر اس جگہ تے نہ آوے جڑا اہل ہے وہ آوے. لیکن ساڑھے مصیبت یہ ہے کہ کوئی بڑے عالم بڑے مفتی صاحب فوت ہو گئے, انہوں دا بیٹا مفتی بنا دے سن, پگڑی بنا دے سن, خاص کو آندا بندا ہے. خاص کر جڑا ہے پیری مریدی والا اس نظام, اس سے تو بالکل یہ ہو گیا بھئی والد فوت ہو گیا تو بیٹا بھاویں وہ صوفی ہونا تو درکنار, بھاویں وہ اچھا انسان بھی نہیں, اس کا کردار بھی اچھا نہیں, پھر بھی وہ گدی نشین بن جائے گا. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھائی کا تو پتہ نہیں, ہوں کسی نو اسباق تو دے نہیں سکتا, مراقبات کرا نہیں سکتا, رائے سلوک دے بارے تو آپ نہیں جانتا کہ دسے. وہ پھر بجائے دسنے دے رسومات ایجاد کر دینا, ڈھول تماشے بجن لگ پے, بھنگڑے پاؤن لگ پے, قوالیاں ہون لگ پئی, طرح طرح دے تماشا لوکاں لا دیتا. اسی طرح ہوں یہ مصیبت جہی سیاست بھی بڑھ گئی. تسی ہوں اپنے سیاستدانوں کا تجزیہ کرو نا جی, تو تمہیں سٹیج تے اکثریت انہوں دی نظر آئے گی کہ جنہوں کا باپ سیاستدان ہے وہ فوت ہو گیا تو وہ حادثاتی طور تے وہ باپ دی موت دی وجہ تو وہ جانشین بن گئے اور سیاستدان ہو گئے. انہوں دی اپنی سیاسی تربیت کوئی نہیں, کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جس نے جوانی پڑھ لکھ کے فارغ ہو کے یونیورسٹیاں چو تو پھر اس نے سیاست شروع کی تھی تو تجربہ کر کے رفتہ رفتہ بنیاد تو شروع کی تھی تو رفتہ بہت کم ملتے. یہ نہیں بنی میں ملتے ہیں لیکن بہت کم. اور اکثریت انہوں دی جدا باپ وزیر ہے تو وہ بیٹا بھی اس دی جائی آ گیا, باپ اس دا ملک دا سربراہ آیا, اس لیے انہوں جاندا کوئی نہ, باپ فوت ہو گیا کہ وہ دی جگہ تے آ گیا. یہ موروثیت ان ساری سیاست بھی آ گئی, اور جڑا ملکی نظام زیادہ ابتری ہے نا وہ اسے موروثیت دی وجہ تو ہے. جڑا تصوف اور سلوک دے نا تو بھی ان لوگ ڈردے ہیں کہ تو ساریاں بدعتیں اکٹھی ہو گئی اور ساری گمراہی اکٹھی ہو گئی. اس دی وجہ بھی یہ موروثیت ہے کہ جڑے نہیں جان دے قبوں کے تصرف میں زاغوں کے نشیمن, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن, جنہ نشیمن شاہین وسدے وہ کبے دے قابو آ گئے. ان کبے تو وہی کرنا نہ جڑا انہاں دا کردار ہے. وہ ایک عربی شاعر نے آکھا اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم الی دار الکلابی, کسی قوم نے اگر کبے نو رہنما بنا کے دا تو اس اتھے لے ویسی جتھے کتے مردار کھا رہے ہو سن, کبے نے تو اتھے جانا جتھے کتے اگے مردار کھا رہے ہیں, کبا بھی پہنچ جائے گا. تو جس قوم نے کبے نو رہنما بنا کے تو اتھے ہی پہنچنا. اور ساری مصیبت یہ بھی بن گئی کہ اچھے لوگ دنیا تو اٹھ گئے, انہوں دی جگہ نااہل اتھے موروثیت چاہ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے گمراہی پھیلا دیتی. سو فرمایا اتنا دا بھی خلف من بعد خلف ورثوا الکتاب, انہوں تو بعد جڑے انہوں دے جانشین آئے اور انہوں دے قائم مقام آئے اور کتاب دے وارث بنے, وہ ایسے یاخذون ارض ھذا الادنی, وہ ایسے ہے کہ وہ دنیا دے چند ٹکے لے کے تے وہ کتاب دے فیصلے بدل دیں دے. اللہ نے جو فرمایا اسے تبدیلی کر دیتی, حرام نو حلال کر دیتا, حرام نو حلال نو حرام کر دیتا. تو بڑا عجیب تماشا بن گیا. اور اس سے حال ہے جو اس مصیبت اج کل اسی میں مبتلا ہوں. ایک میں پچھلے دن اتنے مقامی طور پہ میں نے ایک تجربہ ہوا کہ ایک بندے نے آن کے سویرے مسئلہ پوچھا جی وہ اس طرح جڑا ہے ایک بندہ وہ کو دوسرے نے زبردستی طلاق دوا دیتی اپنی بہن اور اس نے اساں 3 طلاقاں دے دیا. طلاق تو ہو گئی اور زبردستی دیوانے کا گناہ بکھرا. وہ نہیں چاہتے کہ انہوں نے لادگی ہوئے, طلاق تو ہو گئی لیکن یہ جس نے طلاق دے پانے پھر انہوں نے بڑی ہوندی ہے کہ نہیں جی یہ غلط ہو گیا تو میں غصے ہی دیتی تو میرے کو زبردستی دوائی گئی تھی. وہ اتوں جیل میں گئے, میں نہیں پتا اتنے کہڑے مولوی صاحب انہوں ملے, انہوں نے آخیا جی طلاق ہو گئی. واپس آ گئے اتنے کسی دانشمند انہوں نے آخیا تسی بڑے بے وقوف ہو, اور تسی اتنے انہوں نے آخنا ہے کوئی اس کا ہیلا کرو تو سانو یہ حلال کر دیو کہ تسی پھر اتنے حرام دا فتویٰ لے کے آ گئے ہو. ہیلا کے اس آگے کوئی پیسے لے جاؤ, یہ واقعہ. وہ پھر پیسے لے کے گئے جی,
مولوی صاحب آخیا بھی تسی یہ نہیں کرو، اے جڑی گل آ دیو نا میں اس آخیا میں طلاق دے دیتی، یہ تھوڑی جی سے تبدیلی کر چھوڑو، تسی بیان یہ کرو کہ اس آخیا میں طلاق دے ساں تو میں تو فتویٰ لکھ دینا، انہیں آخیا جی اس آخیا میں طلاق دے ساں، پیسے مولوی صاحب لے لے، انہیں فتویٰ لکھ دا حلال ہے، وہ عورت پھر آباد ہو۔ اور یہ ساری جڑی ہے شیطنت کیا یہ اللہ دے سامنے واضح نہیں، اسے چیز نے تو قومی کردار تباہ کر چھوڑا۔ یہی بیماری انہوں نے فرمایا فخلف من بعد خلف، جس مولوی یہ کیتا خبر کہڑے اچھے عالم دا گدی نشین ہو سی، اللہ ہی جانے، میں تو انہوں نے نا دا بھی نہیں علم اور انہوں نے اصلاح یہ بھی نہیں علم کہڑے وہ خانقاہ یا کہڑے مدرسے جنہیں پوچھنے کی ضرورت محسوس کی تھی، واقعہ دا علم ہے، لیکن یہ کتنی زیادتی ہے، اللہ دے حرام نو حلال کر دیتا جائے اور اللہ دے حلال نو حرام کر دوں، طریقہ ہی بڑی زیادتی ہے۔ تو فرمایا انہوں نے بعد جڑے انہوں نے قائم مقام ہوئے اور کتاب دے وارث ہوئے، انہوں نے مصیبت پیدا ہو گئی، یا خذون ھذا الادنی، دنیا فانی دا اور جڑا قریب تر مال ہے دنیا دا اے لے لیندے اور اللہ دے احکام بدل دیندے اور اللہ دے فیصلے بدل دیندے، تعویلاں گھڑ کے مختلف معنی شانے کر کے تو مقصد بدل دیندے، اور پھر وہ یقولون سیغفر لنا، پھر اے بھی انہاں دعویٰ ہوندے کہ اسی نجات بھی پا جائیں گے، ساری بخشش بھی ہو جائے گی۔ تو یعنی ایک بندہ گناہ کردا اور اقرار گناہ اسا ہوندا میں برائی کیتی، اللہ معاف کر دے تو دی مہربانی لیکن میں کیتا غلط ہے، یہ برائی نو نیکی سمجھا دے بھی ایسا تو چنگا کیتا جی، اے مولوی صاحب کو بھی ہو سی میں ایک گھر اجڑنے تو بچا لیا، مطلب یہ نہ کوئی نیکی دا پہلو بھی ہو سی نا، بے حرام طریقے نہ بچونا کیڑا حرام ہے کیڑا نیکی ہے۔ تو وہ فرمایا انہاں برائی کر کے پیسے لے کے اللہ دی کتاب تحریف کر دے دے، اور پھر نالے دعویٰ بھی ہوندے بس جنتی ہیں، نہیں یاتم ارض مثلو یا خذو، پیسہ لینوں باز نہیں ہوندے، جس ویلے بھی کوئی مال لبدا ہے حلال حرام جدو بھی لبدا وہ مال قابو کیتی ویندے۔ اللہ یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، انہاں ایک خیال نہیں آیا کہ کتاب بار بار اے عہد لیا گیا، بار بار کتاب نے وعدہ لیا اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ دے ذمے سوائے حق دے کچھ نہ، اللہ پاک دے ذمے او گل لاؤ جس دا اللہ نے حکم دیتا، کوڑو جوڑ کے اللہ دے ذمے نہ لاؤ، یعنی کوئی بدعت جاری کرنا اور آکھنا یہ اللہ دا حکم ہے، غلط فتویٰ دینا اور اس دا مطلب یہ ہے جڑا فتویٰ دیتا ہے اللہ دا حکم ہے، یہ اللہ دے ذمے جھوٹ بولنا یہ ایڈا بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا کتاب نے بار بار اس ظلم تو منع کیتا کہ اللہ کریم دے ذمے جھوٹ نہ لاؤ، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہ گل یہ سارے جڑے فتویٰ فروشی کر دے سارے بار بار پڑھ دے بھی کتاب جگہ جگہ تے یہ حکم موجود ہے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہیں پڑھ بھی لیا۔ قرآن کریم کوئی محض کس سے کہانیاں نہیں سنانا چاہتا، اگر بنی اسرائیل دی گل کردا پیا انہاں دی کردار دی گل کردا پیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آسانو مخاطب کر کے آسانو تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ تسی اس طرح نہ کرنا، اگر اس طرح کرو گے تو وہی عذاب تواڈے تے بھی آن گے جڑے انہاں تے آئے۔ سو فرمایا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، انہاں سارے یہ پڑھیا بھی، اس میں بار بار پڑھیا بھی، یہ جان دے بھی، مفہوم بھی سمجھ دیں، اور یہ بھی یاد رکھو وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ آخرت دا گھر جڑا یہ بہترین گھر ہے اور یہ انہاں لوگوں واسطے جڑے اللہ دی اطاعت کر دیں، اللہ دی نافرمانی تو ڈر دیں، جڑے اپنا تعلق اللہ دے نال قائم رکھ دیں، اس تو مدد دی امید رکھ دیں اور اسے دی نافرمانی تو گھبرا کے توبہ کر دیں، اپنی اصلاح کر دیں۔ متقی لوگ ہون جڑے اگر خطا ہو جائے تو اللہ کو معافی دی طلبگار ہونے، اپنی بھرپور کوشش کر دیں کہ اللہ دی نافرمانی نہ کی۔ افلا تعقلون، کیا تواڈے اتنا بھی عقل نہیں کہ تسی پیسے لے کے دین بدل دیو گے، مسئلے غلط دسو گے، رشوت لے کے تو غلط فیصلے کرو گے، پیسے لے کے تو غلط ووٹ دیو گے، پیسے لے کے تو غلط لوگوں تے مسلط کر دیو گے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سب اللہ دی نافرمانی اور ظلم ہے۔ اور اللہ تو ڈرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، اچھے فیصلے کرو، اللہ دے دین دے مطابق کرو، اللہ دے حکم دے مطابق کرو۔ اتنا بھی عقل نہیں تو آٹے کہ تسی برائی کر کے اچھا انجام دی امید رکھ دیو، برائی تے تو اچھا نہیں ہوا، تسی ککر کٹ کے تے اماں دی توقع رکھ دیو کہ ام لگن گے اور انگور لگن گے، ام اور انگور ککرا تے نہیں لگتے، انگور دی اپنی بیل لاؤنی پوندی، اپنا ام دا اپنا پیڑ لاؤنا پوندا۔ جو بیجو گے، جو کرو گے، جڑا تہاڈا
کردار ہے اسے تو اس دا پھل لگے گا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اور یاد رکھو جہے لوگ اللہ دی کتاب نو مضبوطی نہ پکڑ، مضبوطی نہ کتاب نو پکڑنے تو مراد یہ ہے کہ اپنے عقیدے تو لے کے عمل تک کتاب دے مطابق کر لینا. دو چیزاں، ایک تو نظریہ اور عقیدہ. عقیدے تے تو کوئی زور نہیں نہ لگتا تو نہ کسی نے باہر پتا بھی بندے دے دل کے عقیدہ، کم از کم اپنا عقیدہ تو وہ اللہ دی ذات اور صفات کسی نو شریک نہیں کر دے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے پکا اور پختہ نبوت اور رسالت تے ایمان رکھ دین، آپ دی شان دے قائلن، اللہ دی کتاب تے ایمان رکھ دین، آخرت تے ایمان رکھ دین، جنت دوزخ تے یقین رکھ دین، ملائکہ تے جو کچھ ضروریات دین سچے دل نال انہاں تے یقین کر لینے. ہوں عقیدے تو بعد باری آتی ہے عمل دی، اور عمل ظاہر کردہ عقیدے نو، گواہ ہے عقیدے دا. عمل ہو سکتا کوئی کوتاہی بھی ہو جائے، بشری کمزوری تو کوئی کوتاہی ہو جائے، وقتی طور پہ کسی تو ڈر کی کوئی غلطی ہو جائے، لیکن پوری بھرپور کوشش کر دیں. والذین یمسکون بالکتاب، اللہ دی کتاب نو مضبوطی نہ پکڑ لیندے، واقاموا الصلاۃ اور اطاعت الہی دے قائم کرنے دا سبب بنوا دیں. یعنی اپنا کردار جڑا اس دی اصلاح کر لیندے، عبادات نو قائم کر دیں، صرف ادا نہیں کر دے. ایک ہونا عبادت ادا کرنا، جیسے نماز ادا کی تھی، نماز دا قیام ہے اسی کہ اس نو اس طرح ادا کیتا جائے کہ دوسرے لوگاں تو بھی اس دا شوق آوے اور وہ بھی اس دا اہتمام کرن. یہ ہونا اقام الصلاۃ. اور صلاۃ تو مراد صرف نماز روزہ نہیں، ہر او کم جڑا اللہ و اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق کیتا جائے وہ عبادت ہے، اور ہر عبادت صلاۃ ہے. لہذا صحابہ کرام دے بارے اونا تراہم رکعان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اونا جس ویلے تم ویکسیں رکوع و سجود چن اور اللہ دی رضا دے متلاشین اور اس دے فضل نو تلاش کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام سیاست بھی کیتی، حکومت بھی کیتی، جہاد بھی کیتے، فتح بھی کیتا دنیا نو، نظام عدل بھی بنایا، زمین دے نظام بنایا، پوری ملک دے نظام بنائے. یہ سارے تجارت بھی کیتی، کاروبار بھی کیتے، مال بھی رکھے، مویشی بھی رکھے، ریوڑ بھی چرائے. یہ سارے کم کس طرح عبادت ہو گئے. قرآن آدھا جس ویلے تک رکوع سجود چن، وہ صرف رکوع سجود اتنی، یہ انہاں دا ہر کم رکوع اور سجود ہو گئے، کیونکہ ہر کم اللہ اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق کیتا ویندا ہے. لین دین، کاروبار، مال مویشی، زراعت، زمینداری، تجارت، کاروبار اور نظام سلطنت، سیاست، عدلیہ دا، پولیس دا، فوج دا، جنگ، صلح، سارا جو کچھ جو کر دے محض اللہ دی رضا واسطے کر دے. اور انہوں دے جڑیاں اللہ اللہ دے رسول نے دسیاں اس واسطے انہوں دا سارے ہی صلاۃ اور رکوع و سجود ہو گیا. سو فرمایا جڑے لوگ کتاب نو مضبوطی نہ تھم لیندے، یقین محکم، پہلے عقیدہ ضروری ہے، اندر یقین نہ ہوئے تو عمل دی توفیق نہیں ملتی. آپ بھروسہ ہی جو نہ ہوئے عمل بندہ کس طرح کرے؟ عمل واسطے پہلے ایمان ضروری، اس میں یقین ہوئے، پھر اس تو بعد کوشش کرے عمل دی. اور اے یاد رکھے انا لا نضیع اجر المصلحین، اے اللہ پاک یقین دہانی کرائیے کہ کسی دی نیکی ضائع نہیں جائے گی. نیکی تھوڑی ہوئے گی اس تے اجر بہت زیادہ ملے گا، لیکن نیکی کسی دی ضائع اے شبہ نہ کسی نے رہے کہ دنیا جیسے محنت کریے، مجاہدہ کریے تو پھر کیا یقین ہے کہ اگو کوئی شاہد ہو سی. بالکل یقین ہے، اللہ کریم فرمایا بالکل قطعی بات ہے کہ نیکی ضائع نہیں کی جائے گی. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. فرمایا اللہ تو اتنا کریم ہے اور اتنا مہربان ہے، ایسے اسباب پیدا کردہ کہ بندہ توبہ کر کے اس دی بارگاہ جا جائے. کوئی بڑے ہی بدبخت ہے کہ جڑا زبردستی اپنا دامن چھڑا کے عذاب چھاڑ مار دے تو اللہ کریم اس نے زبردستی تو نہیں روک دے، لیکن اسباب اتنے پیدا کر دے، اس دی ہدایت دے اور اس دی توبہ دے کہ بندہ بڑے ہی بدبخت ہے جڑا چھوڑ کے نس جائے. فرمایا انہاں تے تو اساں بڑیاں مہربانیاں کیتیاں، حتیٰ کہ اساں انہاں دے تے پہاڑ اٹھا کے کھڑا کر دیتا.
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اساں انہاں دے تے پہاڑ معلق کر دیتا کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ نہ ایں نظر آوندا ہے با او ہن ڈٹھا کہ ہن ظنوا انه واقع بهم او انہاں دے تے صاحبان دی طرح آ گیا بدل دی ظلۃ انہاں دی طرح صاحبان دی طرح بدل دی طرح اتے پہاڑ آ گیا اور انہاں نو سمجھ آندی بھئی ہن ڈٹھا او ڈٹھا تے سارے تلے کچھ لے گئے تے پھر کسی دی طرح آ بھی سنائی نہیں بہت بڑا پہاڑ ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ حکم ہے دیتا اللہ دی کتاب اللہ دے احکام نو پوری مضبوطی نہ تھم لو واذکروا ما فیہ اور اس دے وچ جو کچھ ہے اس تو نصیحت حاصل کرو لعلکم تتقون تاکہ تسی نیک بن جاؤ اتنے ایک گل یہ بڑی ثابت ہوتی ہے جیڑی سارے لوگوں نے بنا لی لا اکراہ فی الدین وہ جی جو کسی دی مرضی کردا رہے اس منع نہ کرو دین وچ اکراہ کوئی نہیں میرے بھائی لا اکراہ فی الدین ہے کہ دین قبول کرانے کسی تے سختی نہیں کی جائے کسی نو حکمن یا مجبور کر کے اسلام قبول کرنے تے آمادہ نہیں کی لا اکراہ فی اس کو اختیار ہے وہ چاہے تو کلمہ پڑھے چاہے تو نہ پڑھے لیکن کلمہ پڑھنے تو بعد حکومت ملک دی اور حاکم وقت دی ذمہ دار حکومت وقت دی اور حاکم وقت دی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ملک دے کلمہ گواں کو اسلام تے عمل کروائے یعنی جس طرح کہ کلمہ پڑھنا اسی طرح جس طرح ایک بندہ فوجی بھرتی ہوگا نا فوجی واسطے تو سونا جاگنا وردی لباس کھانا پینا ہر شاید اوقات جنگ صلح بندوقاں سیکھنیاں لڑائی دے فن سیکھنے انہوں تے آکھا ونجے جی زبردستی کوئی نہیں کھاؤ پیو دل کرے ستے رہو دل کرے پریڈ تے جاؤ نہیں تو نہ جاؤ کیوں اسی طرح یہ بھی حزب اللہ اللہ کا لشکر ہے کلمہ پڑھنے تو بعد حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ہر کلمہ گو کو اسلام تے عمل کرائے اور جیڑا جس عمل کوتاہی کرے اسے سزا دیتی جائے تعزیرات اسے واسطے ہے جڑا جس عمل کوتاہی کردا اس کی سزا پائے اے کھلی چھٹی اللہ نے نہیں دے دیتی وہ کلمہ پڑھ لو تو پھر جو مرضی موجاں کرتے رہو یہ گل اتنے بنی اسرائیل نے موجاں کی تھیں فرمایا انہوں نے پہاڑ لٹکا دیتا ہے بھائی سدھے ہوندے ہو یا پہاڑ سٹھیے توبہ کر گئے اور آخیا جی عمل کرساں اور اللہ کو معافی منگی اسی طرح یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان نو حکومت وقت ایسا نظام بنائے کہ ہر شخص دیانتداری دے نال اور شریعت دے مطابق زندگی گزارے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین